بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ قدرت کے خزانوں میں، قدرت کے نظام میں، اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں ایک نمبر ایک ایسا ہے جو بڑی منفرد حیثیت رکھتا ہے باقی تمام نمبروں سے، وہ ہے نمبر 7 نمبر۔ ناظرین، اس کی اہمیت اس وقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم بہت سارے معاملات میں نمبر 7 کو بڑی خاص حیثیت میں دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے اس کو استعمال ہوا ہے اور کس کس طریقے سے۔ ناظرین، انسان نے شاید 50,000 سال پہلے سے جو کیلکولیشن کا اپنا سسٹم تھا، وہ نظام وہ جب شروع کیا تو جب دنوں کی کاؤنٹنگ شروع کی، سارا ایک نظام بنایا گیا، تو اندازہ کیجئے کہ نظام بنتے بنتے 7 دن کا ایک ہفتہ، 7 نمبر وہاں سے ایک ملا کہ 7 دن ایک ہفتے میں ہوتے ہیں۔ اب آگے سنیے، قدرت کی طرف جائیں تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے 7 چیزوں سے مل کے انسان کے جو ٹوٹل مرکبات ہیں بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا رزق 7 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے اوپر 7 آسمان اور آسمانوں کے نیچے ہی 7 زمینیں بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں یہ ہے۔ سمندر کتنے ہیں؟ 7۔ بر اعظم کتنے ہیں؟ 7۔ ناظرین، غور کیجئے کہ روزانہ نماز میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ، جس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ ایک دعا کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک معجزاتی سورہ ہے جس کی کل آیات کتنی ہیں؟ 7۔ یہ بھی اندازہ کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد قرآن کریم میں 7 قسم کے نسبی رشتوں سے نکاح بھی ممنوع قرار ٹھہرایا۔ قرآن کریم میں وراثت کے حصے بھی جب تقسیم کیے گئے تو 7 بنے۔ جب ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو آپ 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی 7 ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ یہ ہمارے انسان کے تو نہیں بنائے گئے۔ صحیح جب کرتے ہیں تو اس کے بھی چکر کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی 7۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے سے یہ صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ آ کے 7واں چکر مکمل ہوتا ہے۔ کئی لوگ جب جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے تو وہ 7 چکر کی بجائے مروہ سے صفا پہ جا کے اور صفا سے مروہ پہ آ کے وہ 1 چکر گنتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور وہ اس طریقے سے 14 چکر لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، جب حج کے دوران شیطانوں کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، جمرات کی جو رمی، اس میں بھی 7 کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ 7 غور کرتے جائیے۔ اب آ جائیے مزید کچھ عجائبات کی طرف، 7 نمبر کے ہندسے سے ہی ریلیٹڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کتنی پیدا ہوئیں؟ 7۔ 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ اب ناظرین، عربی میں جو لفظ 7، اس کی عربک ہے 7۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ 7 کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 وغیرہ وغیرہ چلتے ہیں۔ لفظ 7 استعمال ہوتا ہے 7 کے لیے۔ اب دیکھیے کہ قرآن کریم کی جن صورتوں کے شروع میں لفظ 7 استعمال ہوا ہے، سین بے ہ، سبح، وہ کتنی ہیں؟ وہ بھی 7 صورتیں ہیں جن میں لفظ استعمال ہوا ہے سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس قسم کے الفاظ۔ ان کے نام دیکھیے 7 صورتوں کے: سورہ بنی اسرائیل، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ الصف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ الاعلیٰ۔ 7 صورتیں ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو وہ صورتیں جن میں حروف مقطعات آتے ہیں، جن میں الف لام میم وغیرہ یا ہا میم، وہ کتنی ہیں؟ وہ بھی 7 ہی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، وہ بھی 7 ہیں۔ آگے آئیے،
غور سے سنیے، قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7 بڑے۔ اب یہ دیکھیے یہ تمام کے تمام معاملات کتنے ہیں؟ 7۔ جہنم کے کتنے ہیں طبقات؟ 7۔ اللہ پاک ابلیس کے پیروکاروں کو 7 گروہوں میں تقسیم فرمائے گا اور وہ جہنم کے طبقے میں ہی رہے گا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے، اب 7 اعضاء انسان کے ایسے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا ثواب کا کام بھی کرتے ہیں یا گناہ کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ 7 طبقات انسان کے 7 اعضاء کون سے ہیں؟ آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ بڑا تعلق ہے۔ کان، انسان کیا سنتا ہے، اچھا یا برا؟ انسان کی زبان کیا لفظ ادا کرتا ہے، اچھے یا برے؟ پیٹ، اندازہ کیجئے حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے؟ شرمگاہ سب سے زیادہ تعلق ہے گناہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہاتھ، کن ہاتھوں سے وہ کیا کام کرتا ہے؟ اور پاؤں جو اس کو چلا کے لے کے جاتے ہیں گناہوں کی طرف۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ اگر عام طور پہ بھی غور کریں، ویسے تو ایک اور بھی آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں جو ہے وہ زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن عرش پہ چلا گیا، وہ بھی نمبر 7۔ کوس قزح میں کتنے رنگ ہیں جس کو وب جائر کہتے ہیں، VIB ہیں جی، اور GYOR، یہ سارے جو ہیں وب جائر 7 رنگ بنتے ہیں ناظرین۔ 7 رنگوں کی روشنی کوس قزح میں بنتی ہے، اور جو سفید روشنی ہے اگر اس کو پرزم سے گزارا جائے، سفید روشنی کو پرزم سے، تو جو آپ کو اس کا رزلٹ روشنی ملے گی اس میں بھی 7 یہی وب جائر والے کلر ہوں گے۔ میوزک بنایا ہے انسان نے، لیکن جب میوزک بنا چکا تو کتنے میوزک بنے، کتنے سر بنے؟ 7۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 7 زمینیں ہیں، 7 بر اعظم ہیں، اور بر اعظم کی تعداد کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 بر اعظم ہیں، اور اس کی آپ ریشو کو بھی 100 سے ملٹیپلائی کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر 100% زمین ہے، قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے وہ بر اور بحر، بر اعظم، بحر، یہ اسی ریشو سے آیا ہے۔ جب تقسیم کریں تو آپ کو 71% جو ہے وہ لفظ بحر کی ریشو ملتی ہے، 29% لفظ بر یعنی بر اعظم کی ملتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے جب سیٹلائٹ سے دیکھا تو پتہ چلا کہ زمین 71% پانی باہر ہے اور 29% خشکی ہے۔ غور سے اس کا بھی دیکھیے ناظرین۔ آگے آپ جو ہے وہ مزید جو ہے آپ غور کیجئے کہ عیدین کی جو عیدین میں رکعت پڑھی جاتی ہیں نماز میں، اللہ اکبر کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ وہ بھی 7 ہے۔ وضو کے 4 اور غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں ناظرین۔ یہ آپ دیکھیے 7 اور 70 کی تکرار بیک وقت بار بار چلتی رہتی ہے۔ جب عبداللہ بن ابی جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا بھی پہنایا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کو بھی چاہتے تھے کہ بخشے جائیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ 70 بار بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ 70 بار لفظ پھر 7 کا آیا۔ آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے ثواب کی مثال دی تو اللہ رب العزت نے کیا کہ ایک کا میں 70 گنا بڑھا دوں گا اور 70 کو بھی 700 گنا کر دوں گا۔ 7 7 7 7 7 7، ان تمام چیزوں کا تعلق 7 7 7 سے ہے۔ اور اگر آپ غور کریں ناظرین تو انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہونے تک وہ 7 قسم کے مراحل سے گزرتا ہے، جن میں تخم ریزی، پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور موت، یہ بھی 7 سٹیجز ہی بنتی ہیں۔ ناظرین ایک اور چیز کا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب ادھر تھے جیل میں، اور وہاں پر ایک بندے نے بتایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ اس خواب کی تعبیر وہ پوچھنا چاہتا ہے۔ جب وہ دوبارہ گیا تھا تو بادشاہ کے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی کہ کیا تھا، وہ سنیے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 یعنی 43 میں بیان کیا گیا ہے، غور سے سنیے ناظرین۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں
جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بیلیں ہری اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو تو۔ تو ناظرین، اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ ناظرین، یہ تو ہو گیا اسلام میں جو کچھ آپ کو بتایا، اور عام زندگی میں دوسرے مذہب جو کہ حق بھی نہیں ہے، وہ ساتھ کے حصے کو اتنا کیوں پسند کرتے ہیں یا اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ہندو مذہب میں دیکھیں، ہندو مذہب میں دیکھیں تو وہ ان کا یہ اپنا جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ روح مکتی جو نجات پانے کے لیے 7 چکر لگاتی ہے، اور پھر جب شادی کے موقع پہ آگ، جس کو وہ اگنی کے گرد پھیرے کہتے ہیں، وہ بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ ان کو کس نے بتایا ہے کہ 7 چکر لگائیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ لکی ہے اور بابرکت ہے، کہ جو چیزیں 7 پہ چلتی ہیں، 7 نمبر کی بیس پہ، وہ ہمیشہ اچھی رہتی ہیں، اس لیے وہ بھی 7 کا چکر اس پہ رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ غور کریں کہ جیمز بانڈ فلموں کی سیریز جو ہے وہ کامیاب سیریز دنیا کی سب سے ہے، جو کہ ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے اور آج بھی اس پہ نمبر ہے۔ جیمز بانڈ کا نمبر کیا ہے ناظرین؟ 007۔ اور وہ شرٹ، اور وہ دیکھیں وہ چلتی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین، اس پہ بھی غور کیجیے، اگر آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں تو آپ شاید حیران ہو جائیں گے کہ فٹ بال کا کھلاڑی جو دنیا کے مشہور کھلاڑی ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا ان کے نام کیا کیا ہیں؟ رونالڈو یا کیا نام ہے؟ ان سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بھی 7 نمبر کی شرٹ پہنتا ہے۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا ناظرین کہ عادات کا کیا کیا ہوتا ہے قدرت میں، بڑے بڑے خاص معاملات ہیں عادات کے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، میں یقین کیجئے ناظرین کہ میں ان عادات کو ایسے میں سیریس لیتا ہوں، کیونکہ ایک میں نے حدیث قدسی پڑھ لی تھی کہ اللہ رب العزت طاق ہے اور طاق عدد پسند کرتا ہے۔ بعض دفعہ میں نے ٹی وی بھی لگایا ہوتا تھا یا کچھ بھی، تو جو میں والیوم کا لیول تھا وہ میں 7 پہ رکھتا ہوتا تھا، اگر 7 نہیں تو 11 پہ، یعنی طاق عدد پہ میں کبھی جفت یعنی ایون نمبر پہ میں نمبر بھی نہیں چھوڑتا تھا، کہ اگر والیوم اونچا کر رہا ہوں 10 آ گیا تو میں اس کو 11 یا 9 کر دیتا ہوں۔ یہ مجھے میں ایک سمجھ لیں کہ ایک عادت سی آ گئی جو میں نے اپنا لی۔ بس کیا پتہ اللہ رب العزت کو آپ کا کون سا عمل کیسے پسند آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔